حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پردے کا حکم کب، کہاں اور کیوں اترا، اس بات کو سب لوگوں سے زیادہ میں بہتر جانتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے پردے کا حکم اس وقت نازل ہوا جب نبی کریم علیہ السلام نے ام المومنین سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے بعد دوسرے روز ولیمہ کیا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، آپ علیہ السلام نے لوگوں کو کھانے پہ بلایا، لوگ آئے اور کھانا کھا کر چلے گئے، مگر کچھ افراد وہاں بیٹھے باتیں کرنے لگے اور بہت دیر لگا دی۔ آپ علیہ السلام کو اس بات سے تکلیف سی پہنچی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ لوگ بھی چلے جائیں، لیکن مروت کی وجہ سے ان سے کچھ کہہ نہ سکے۔ بعد میں آپ علیہ السلام نے وہاں سے خود تشریف لے جانا بہتر سمجھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بعض ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور کچھ دیر بعد واپس آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خیال فرماتے ہیں کہ شاید اب تک وہ لوگ جا چکے ہوں گے، مگر واپس آ کر دیکھا تو وہ لوگ ابھی بھی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ اس سارے واقعے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوسری مرتبہ آ کر دیکھا تو لوگ جا چکے تھے، چنانچہ نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر بعد ہی باہر واپس تشریف لائے اور آیات حجاب تلاوت فرمائیں جو اس وقت نازل ہوئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر وحی نازل فرمائی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا، اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کرو، مگر یہ کہ تمہیں کھانے پر آنے کی دعوت دی جائے، وہ بھی اس طرح کہ تم اس کھانے کی تیاری کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تو جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو اپنی اپنی راہ لو اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت سے نبی کریم علیہ السلام کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ تم سے کہتے ہوئے شرماتے ہیں، اور اللہ حق بات کہنے میں کسی سے نہیں شرماتا۔ اور جب تم نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا چاہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ طریقہ تمہارے دلوں کو بھی اور ان کے دلوں کو بھی زیادہ پاکیزہ رکھنے کا ذریعہ ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں پردے کے بارے میں خطاب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو ہے، لیکن حکم عام ہے ساری امت کے لیے۔ اور اس سے پہلے سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں پردے کے نزول کا تذکرہ بالتفصیل ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر ازواج مطہرات پر بطور فخر کے فرماتی تھیں کہ تمہارے نکاح تو تمہارے گھر والوں نے کروائے ہیں، جبکہ میرا نکاح اللہ رب العالمین نے 7 آسمانوں سے اوپر خود کروایا۔ حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ زینب اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اپنے اپنے طور پر فخر کیا کرتی تھیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں وہ ہوں جس کا نکاح آسمان پر ہوا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں وہ ہوں جس کی عفت و آبرو کی گواہی آسمانوں سے آئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں آپ کو وہ 3 باتیں بتاتی ہوں جو میرے علاوہ آپ کی کسی بیوی کو حاصل نہیں ہیں۔ پہلی یہ کہ میرا اور آپ کا دادا ایک ہے، یعنی جناب عبد المطلب۔ دوسری یہ کہ میرا اور آپ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کرایا، اور تیسری یہ کہ ہمارے اس خدائی نکاح کی خوشخبری دینے والے جبرائیل امین علیہ السلام ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین میں کچھ مال تقسیم فرما رہے تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے قریب پردے میں تشریف فرما تھیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات کہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع کیا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر، زینب سے درگزر کرو، یہ افواہ ہے، یعنی عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور آہذاری سے دعائیں مانگنے والی۔ ایک حدیث میں ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو خشوع و خضوع کرنے والا نہیں دیکھا۔ خشوع کہتے ہیں زبان سے اظہار عاجزی کو۔ قرآن کریم کی سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 108 میں ہے اور خدائے رحمان کے سامنے سب آوازیں دب کر رہ جائیں گی، جبکہ اپنے اعضائے جسمانی سے عاجزی کے اظہار کو کرنا، مثلا بدن کو جھکانا، نظروں کو جھکانا، آواز کو پست کرنا، الغرض ہر ادا سے بے چارگی اور عاجزی کا اظہار کرنا، اس کو خضوع کہتے ہیں۔
زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ام المومنین سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کا انتقال ہوا تو میں ان کے گھر گئی۔ انہوں نے مجھے خوشبو سنگھائی اور ساتھ فرمایا واللہ مجھے خوشبو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی کسی مومن خاتون کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، ماں سوائے اس عورت کے جس کا خاوند فوت ہو جائے۔ اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ یہ 4 ماہ قمری مہینوں کے ساتھ شمار ہوں گے، اور مذکورہ حدیث میں شوہر کی وفات پر جو عدت بیان کی گئی ہے یہ غیر حاملہ خاتون کے لیے، جو حاملہ ہوگی اس کی عدت وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش کے ساتھ مکمل ہو جائے گی۔ سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف و کمالات کا تذکرہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوکنیں امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرمایا کرتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی عورت زیادہ دیندار، پرہیزگار، زیادہ راست گو، زیادہ جود و سخا کی مالک، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور رضائے الہی کو حاصل کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سرگرم نہیں دیکھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر سن کر مدینہ منورہ کے غریبوں، فقیروں اور مسکینوں میں ایک غم کی لہر دوڑ گئی۔ وہ گھبرا گئے کہ ان کے بعد اس قدر ہمارا پرسان حال اور کون ہوگا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خوبصورت خاتون تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بکثرت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کرتے۔ آپ صالح، روزہ دار اور شب بیدار تھیں۔ سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت اور دریا دلی میں بہت مشہور تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ بھی ہوتا آپ رائے خدا میں خرچ کر دیتی۔ آپ کی سخاوت کا اندازہ اس ایک واقعے سے کیا جا سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں 12,000 درہم بھیجے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی اور فرمایا اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخشش فرمائے۔ میری دوسری بہنیں یعنی امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن مجھ سے زیادہ اس نوازش کی حقدار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے بھی بطور ہدیہ اتنی ہی رقم بھجوائی ہے، اور یہ جو آپ کے پاس بھیجی گئی ہے یہ محض آپ کے لیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں سبحان اللہ، پھر اسے ایک کپڑے سے چھپا کر ڈھانپ دیا اور برزہ بنت رافع کو کہا کہ اس کو لوگوں میں بانٹ دیں۔ ان لوگوں میں سے کچھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز و اقارب بھی تھے اور کچھ مساکین و یتیم تھے۔ انہوں نے آپ کے حکم پر لوگوں میں تقسیم کیا، اس کے باوجود بھی کچھ رقم بچ گئی تو برزہ بنت رافع نے کہا کہ اس میں ہمارا بھی حق ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو کپڑے کے نیچے باقی ہے سب آپ کا ہے۔ اس میں قریباً 85 درہم تھے جو آپ نے ان کو مرحمت فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا کہ تم میں سے وہ مجھے جلد ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن اپنے اپنے ہاتھ ماپنے لگیں۔ اس میں لمبا ہاتھ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا اس کے بعد امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں سے سب سے پہلے سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ تب امہات المومنین سمجھی کہ لمبے ہاتھ سے مراد سخاوت اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کیونکہ سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت اور دریا دلی میں سب سے آگے تھی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کفن خود بھی تیار کر کے رکھا ہوا تھا، اور وفات سے چند دن پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند وصیتیں فرمائیں۔ آپ فرمانے لگیں کہ میں نے اپنا کفن خود تیار کیا ہوا ہے، اگر حکومت کی جانب سے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے لیے کفن بھیجیں تو ان دونوں میں سے کسی ایک کفن کو صدقہ کر دینا۔ میری لاش اس چارپائی پر لے کر جانا جس چارپائی پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھا گیا تھا۔ میرے جنازے کے پیچھے آگ نہ لے جائی جائے،
میری قبر بقی میں عقیل اور ابن حنیفہ کے گھر کے درمیان کھودی جائے۔ اور چوتھی وصیت آپ نے فرمائی کہ جب مجھے قبر میں اتار دیا جائے تو اگر میرا پٹکا خیرات کر سکو تو کر دینا۔ پٹکا اس کپڑے کو کہتے ہیں جو میت کی کمر میں ڈال کر قبر میں اتارے جانے کے کام آتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 20 ہجری کو ہوئی۔ آپ کی کل عمر 53 برس کے قریب تھی۔ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کرایا، اہل مدینہ اپنی ماں کے جنازے میں شرکت کرو۔ چنانچہ جنازے میں اہل مدینہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ جس دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی وہ سخت گرمی کا دن تھا، اسی لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر پر ایک شامیانہ لگوا دیا تاکہ قبر کی تیاری اور سیدہ کی تدفین میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ بھی یاد رہے کہ اسلامی تاریخ میں یہ پہلا شامیانہ تھا جو کسی قبر پر نصب کیا گیا۔ اس موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر سا خطبہ بھی ارشاد فرمایا جس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری، غسل، تجہیز و تکفین اور تدفین کے بارے میں امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کا پیغام سنایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بھی پڑھایا۔ عام لوگوں کو سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے اس وقت دور کر دیا گیا جس وقت آپ کو تدفین کے لیے لایا گیا۔ چنانچہ آپ کی تینوں بھانجے محمد بن عبداللہ بن جحش، عبداللہ بن ابی احمد بن جحش اور محمد بن طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں آپ کی قبر کے اندر سپرد خاک کیا۔